الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان بھی. حمد و ثنا کے بعد تمام تر تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو زمین اور آسمان کے ذرے ذرے کا خالق المالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب الجلال نے طرح طرح کے انعامات و احسانات سے نوازا، احسان عظیم کیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مل کر اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ایصال ثواب ملک عبدالغنی صاحب مرحوم، ملک زاہد صاحب مرحوم انعقاد پذیر ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملک عبدالغنی صاحب مرحوم اور ملک زاہد غنی صاحب مرحوم کی کامل اکمل بخشش فرمائیں. ان کی زندگی کی نیکیاں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور گناہوں کو معاف فرما کر اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں. اور ہمارا مل کر بیٹھنا اور جن حضرات نے محفل کا انعقاد کیا، ایصالیہ رب الجلال سب کا ایک کوشش کرنا، سب کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ زبیر احمد جلالی صاحب، استاد محترم حافظ عبدالواحد سلطانی صاحب، ان کے ہوتے ہوئے میری ہمت نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن ان کا حکم تھا. فرماتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ بات کو مانا جائے، تو اس لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات حق و سچ کے نے سمینے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. اس میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی میری اتباع کریں. تو ساتھ فرمایا جب میری اتباع اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری اتباع کریں گے تو انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں رب ہو کر ان سے محبت کروں گا، میں رب ہو کر محبت کروں گا. بڑی غور طلب بات ہے کہ ہر انسان، میں بھی، آپ بیٹھے ہوئے آپ بھی، دنیا کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. لیکن جہاں ہم یہ کہتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کمال بات یہ ہے کہ رب کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا امتی ہے. تو یہ بات تب بنے گی
کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. دل میں ایمان ہے، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کامل ایمان نہیں. تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. مکمل تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. ایک حدیث پاک ہے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بے شمار مرتبہ آپ نے علماء کرام سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر. ایک بات انہوں نے جو کہی وہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو یہاں کو کہا اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تربیت کرتی ہے وہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ بھی تربیت کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک کی طرف دیکھا، دل کی کیفیت بدل گئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک و امی یا حبیب اللہ، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اب بات بنی، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تو محبت جس چیز سے بندہ کرتا ہے، جس ذات سے کرتا ہے تو اس کے تذکرے کرتا ہے. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کریں، ہماری زبان پر ہم وقت تذکرے غیروں کے آتے رہیں، ہماری جب مجلس لگے ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارا ذکر جب ذکر ہم کر رہے ہوں تو کسی اور ذات کا ذکر کر رہے ہوں، ہماری زبان پر وہ باتیں نکل رہی ہوں جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناجائز ہوں، تو پھر ہم محبت رسول میں سچے نہیں، ہم جھوٹے ہوں گے. اور محبت رسول میں سچے تب ہوں گے اپنا تن من ہر چیز آقا علیہ السلام پر قربان کر دیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ عزیز و قرب کنبے قبیلے ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے جہاں ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سے جاتے ہیں وہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ادب یہ ہے کہ بات مانی جائے. جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات نہ مانیں پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہے ہیں. ایک باپ ہے، اس کا بیٹا اگر بات نہیں مانتا تو باپ بھی کہتا ہے یہ بیٹا میرا گستاخ ہے، بے ادب ہے. اگر با ادب ہوتا میری بات مانتا. ایک استاد ہے وہ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، بے شک وہ بیٹا لائق ہے ہر بات میں آگے ہے، اگر بات نہیں مانتا وہی استاد کہتا ہے یہ میرا جو شاگرد ہے یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا ایک حکم نہیں مانتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کل قیامت برپا ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ایک طرف گستاخوں کی فہرست ہوگی، ایک طرف ہم لوگ ہوں گے جو ہم نعرہ لگانے والے ہیں تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے. یہ بات ہم کہتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا ہے میرے غلام تو یہ نعرہ لگایا کرتا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب میری بات آتی تھی تو اس وقت تو میری بات نہیں مانتا تھا.
تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس فریق میں چلے جائیں جو گستاخوں کی فریق ہے, کیونکہ ادب یہ ہے کہ بات مانی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے, ان کا مقام بلند ہے. جس ذات کا رب ذوالجلال نے تذکرہ بلند کیا, ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم تذکرہ ان کا بلند کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل و اعلیٰ ذات ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ افضل و اعلیٰ ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام ماننا چاہیے, ہر بات ماننی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بلند ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. میں نے حیرت ہے دنیا محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو قبول فرمائے. خصوصاً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو لوگ اس دنیا کا سے چل بسے ہیں, خصوصاً جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد